پروگرام تھے، پرسوں بھی کراچی کے اندر پروگرام تھے، تو اگرچہ تھکاوٹ کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جب سامعین توجہ اور طلب کے ساتھ دین کی بات کو سماعت کر لے تو بیان کرنے والے کی تھکاوٹ اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سمد اور بون کا انتظام فرمایا ہے۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی اور دھاگے کا انتظام فرمایا ہے۔ دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ اور گارے کا انتظام فرمایا ہے۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے میخ کیل کا انتظام فرمایا ہے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کا انتظام فرمایا ہے۔ جب اس کائنات کے اندر دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز موجود ہے، تیسرا کیمیکل فارمولا موجود ہے، تو ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے دو انسانوں کے دل جڑ جاتے ہیں، ان دلوں کے اندر الفت محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بات سمجھ لیں، دو دلوں کو آپس کے اندر جوڑنے والی تیسرے کیمیکل کا نام اچھے اخلاق ہیں۔ اگر انسانوں کی زندگی کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دو دلوں کو آپس کے اندر جوڑ کر ان کے اندر الفت محبت اور پیار کو پروان چڑھا دیتی ہیں۔ اچھے اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اچھے اخلاق کے اندر شکر کرنا بھی آتا ہے، اچھے اخلاق کے اندر ہمدردی بھی آ جاتی ہے، اچھے اخلاق کے اندر دوسروں کو نفع پہنچانا بھی آتا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کے اندر سچ بولنا بھی ہے۔ اگر آج کی دنیا میں انسان سچ بولنے کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جب انسان سچ کی نعمت کو چھوڑ دیتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی زبان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اگر رات کے آخری پہر پوری دنیا سے ہٹ کٹ کے مصلے کے اوپر بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اگر یہ سچائی کی صفت کو اپنا کر نماز کے بعد 1 منٹ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور دعا کرتے اللہ میرے کاروبار میں برکت پیدا فرما، اللہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ بندہ دعا کرتا ہے اللہ میرے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ سچائی کی صفت اپنانے والا دنیا کے جس کونے کے اندر چلا جائے، جس جگہ پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھے 2 اعضاء کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ عضو جو انسان کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، اور دوسرا انسان کی رانوں کے درمیان اپنی عزت ناموس شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے، تو نبوت نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، میں اس بندے کو قیامت کے دن جنت کے اندر گھر لے کے دوں گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 6 کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کر لو، تمہارے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کے اندر خیانت نہ کرو، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو،
اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، ان ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور آخر کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان سے سچ کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف سچ بولنے کی وجہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، نبی علیہ السلام کے کزن لگتے ہیں، اور انہیں نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین بنا دیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 4 صفات کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اسے فلاح عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہو، اس زبان سے ناشکری کی بجائے اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والا ہو، اور یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، اور چوتھا اس زبان سے سچ بولنے والا ہو۔ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے تو اللہ اسے فلاح عطا فرما دیتے ہیں۔ اب فلاح کسے کہتے ہیں؟ اردو کے اندر دیکھا جائے تو فلاح کا اردو زبان کے اندر معنی کامیابی بنتا ہے، اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر متعدد مقامات کے اوپر فلاح کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے توبہ کے حوالے سے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، میرے بندو تم توبہ کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا یہ فلاح پا گئے۔ اور تیسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا کام کرتے ہیں یہ بھی فلاح پا جاتے ہیں۔ اور چوتھی 5ویں جگہ میرے اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، یہ متعدد مقامات کے اوپر فلاح کا لفظ استعمال کیا۔ اور جب مسجد کے اندر آذان کا وقت ہوتا ہے تو مؤذن اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر حی علی الصلاۃ کے بعد فلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے، حی علی الفلاح، او لوگو او فلاح کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اب اردو زبان کے اندر فلاح کا معنی کامیابی بنتا ہے، لیکن میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہیں ہوتی، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال نہیں ہوتا، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہیں ہوتی، بلکہ فلاح اس اللہ کے قرب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد انسان کبھی بھی اللہ کے در سے دور نہیں ہوتا۔ تو جو بندہ اس زبان سے سچ بولنے والا ہوتا ہے اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ سچ بولنے کا ہے، اسے مقام صدیقیت کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو لقب دیا تھا وہ میرے محبوب نے عتیق اور صدیق کا لقب دیا تھا۔ اب میرے محبوب نے ابو بکر کو صدیق کا لقب کیوں دیا؟ چونکہ ابو بکر سچ بولنے والے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے سے قبل زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور حضرات انبیاء کرام کی صفات کو دیکھا جائے تو انبیاء سچ بولنے والے تھے۔ میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق تھے، ابراہیم سچ بولنے والے تھے۔ اگر میں ایک طرف اللہ کے نبی ابراہیم خلیل کو دیکھتا ہوں تو دوسری طرف مجھے اپنے نبی کے خادم سیدنا ابو بکر صدیق بھی نظر آتے ہیں۔ ابراہیم بھی صدیق ہے اور ابو بکر بھی صدیق ہے۔ اور جب میں تصورات کی دنیا کے اندر مقام بیت اللہ کے پاس جا کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہاں پہ ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے کندھوں کے اوپر 2 جہاں کے سردار کو اٹھا کے غار ثور کے اندر پہنچایا تھا۔ یہ ابو بکر مجھے اس پتھر کے پاس نظر آتے ہیں جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر
इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अल्लाह के घर की तामीर की थी, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मकाम इब्राहीम के पास खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया होगा, अल्लाह ये पत्थर है जिसके पास लोग 2 रकत नफल वाजिब तवाफ अदा करते हैं, अल्लाह इस पत्थर के पास नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मेरे अल्लाह ने फरमाया होगा, अबू बकर इस पत्थर के ऊपर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी, और जब बैतुल्लाह की दीवारें ऊंची हो रही थी तो ये पत्थर लिफ्ट का काम दे रहा था, खुद ब खुद ऊंचा हो जाता था। इस पत्थर के ऊपर मेरे खलील इब्राहीम के कदम लगे हुए हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में नाज के अंदाज में कहा होगा, अल्लाह जिस पत्थर के ऊपर इब्राहीम के कदम लगे तूने क़यामत तक के लिए उसे बैतुल्लाह के अंदर जगह अता फरमा दी। अल्लाह इन कंधों के ऊपर तेरे हबीब के कदम लगे हुए हैं, अल्लाह इन कंधों को जगह कहां मिलेगी? तो मेरे अल्लाह ने नाज के अंदाज में फरमाया होगा, अबू बकर इब्राहीम के पत्थर के ऊपर कदम लगे, मैंने बैतुल्लाह के अंदर जगह अता फरमा दी। तेरे कंधों के ऊपर आमिना के लाल के कदम लगे हैं, मैं कयामत तक के लिए रोज़े रसूलुल्लाह में जगह अता फरमा दूंगा। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। आज भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने पैगंबर के साथ आराम फरमा रहे हैं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या। अल्लाह इस्माईल की सच्चाई को कुरान में बयान फरमाते हैं, और इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मेरे अल्लाह ने फरमाया, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इब्राहीम भी सच्चाई को अपनाने वाले, इस्माईल भी सच्चाई को अपनाने वाले, इदरीस अलैहिस्सलाम भी सच्चाई को अपनाने वाले, मेरे महबूब भी सच्चाई को अपनाने वाले, अबू बकर भी सच्चाई को अपनाने वाले। और जब मैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक जिंदगी को देखता हूं तो मुझे उमर भी अपनी जिंदगी के अंदर सच बोलते हुए नजर आती हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में एक नसरानी शहजादे को गिरफ्तार करके पेश किया गया। उस शहजादे ने मुसलमानों को अजियत पहुंचाई थी, नुकसान पहुंचाया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्लाद को बुलाया और जल्लाद से फरमाया कि इसका सर तन से जुदा कर दो। वो जल्लाद आगे बढ़ा तो हजरत उमर फारूक ने उस शहजादे से कहा कि आपकी कोई जिंदगी की आखिरी चाहत भी है? तो नसरानी शहजादा कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन एक चाहत है। पूछा वो चाहत क्या है? तो नसरानी शहजादा कहने लगा कि मैं मरने से पहले पानी पीना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी का गिलास मंगवाया, नसरानी शहजादे को दिया। उसने गिलास हाथ में पकड़ा तो पूरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्यों कांप रहे हो, किस चीज का डर है? तो नसरानी शहजादा कहने लगा, उमर मुझे इस बात का डर है कि मैं पानी पीने लगूंगा तो आपका जल्लाद मेरा सर तन से जुदा कर देगा। हजरत उमर ने फरमाया, जब तक तू पानी इस्तेमाल नहीं करेगा उस वक्त तक कत्ल नहीं किया जाएगा। अब जो ही अमीरुल मोमिनीन ने ये वादा किया कि जब तक पानी नहीं पियोगे आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, तो उस शहजादे ने पानी को जमीन के ऊपर गिरा दिया, हत्ता कि पानी को जमीन ने जज़ब कर लिया। तो नसरानी शहजादा कहने लगा, उमर अब तो आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। हजरत उमर ने फरमाया, वो क्यों? तो नसरानी शहजादा कहने लगा, आपने मुझे कौल दिया था, जुबान दी थी कि जब तक पानी नहीं पियोगे उस वक्त तक कत्ल नहीं करूंगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है मैं आपको कत्ल नहीं करता, लेकिन आपने मुझे चूंकि धोखा दिया है अब इसकी सजा तो आपको देनी पड़ेगी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ही सजा के बारे में फरमाया तो नसरानी शहजादा कहने लगा, उमर मैं आज आपका इंसाफ देखना चाहता था, उमर मैं आज आपकी सच्चाई को देखना चाहता था कि आप गैरों के साथ भी सच्चाई का मुआमला करते हैं या नहीं करते। उमर मैंने आपके इंसाफ को भी देख लिया, आपकी सच्चाई को भी देख लिया। उमर आप मुझे कलमा पढ़ाकर मोहम्मद का गुलाम बना दीजिए। इस सच्चाई की बरकत से अल्लाह ने नसरानी शहजादे को ईमान की दौलत अता फरमा दी।
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سچائی کا اہتمام کیا کریں، سچ بولا کریں۔ اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرے محبوب نے ابو بکر کو جو صدیق کا لقب عطا کیا تھا، ابو بکر نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اور یہ صدیق کا لقب میرے محبوب نے کب دیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان کو لے کر احد کے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ جب میرے محبوب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑ محبت کی وجہ سے جھومنے لگا۔ میرے محبوب نے فرمایا پہاڑ رک جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ اب 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محبوب نے خود اپنی مبارک زبان سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ چنانچہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زبان سے سچ بولا، زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ طیبہ سے نکلنا تھا تو ایک بڑھیا عورت محبوب کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ کے دشمنوں کا ساتھ دے گا، وہ تلوار کو تیار کر رہا ہے، آپ اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے محبوب نے اسی لمحے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس بوڑھی عورت کے جوان بچے کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ میرے محبوب کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس نوجوان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے نبی، میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ علماء سے دعا ضرور کروایا کریں، مشائخ سے، اولیاء اللہ سے دعا ضرور کروایا کریں۔ صرف اتنا کہہ دیا کریں جب بھی آپ کے علاقے کے اندر کوئی عالم آئے، کوئی ولی آئے، کوئی شیخ الحدیث آئے، مفتی آئے، مصافحہ کرنے کے لیے جائیں اور صرف اتنا کہیں حضرت میرے لیے دعا کر دینا، میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا۔ جب وہ رات کے آخری پہر آپ کا نام لے کے دعا کریں گے، آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیں گے۔ ہمیں نہیں پتا اللہ کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرماتے ہیں، کس کی زبان سے نکلنے والی دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ بعض مرتبہ ماں باپ کی پیچھے دعائیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں، مسجد کے امام کی دعا ہوتی ہے، کسی مفتی کی دعا ہوتی ہے، شیخ الحدیث کی دعا ہوتی ہے، اللہ ان کی دعا کی برکت سے بندے کو ترقی عطا فرما دیتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کہ اللہ کے نبی میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے محبوب نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دی، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ تو ابو ہریرہ وہاں سے اٹھے اور دوڑ لگا دی۔ تو کسی نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا، میں آج یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر کی دہلیز پہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان کے دروازے پہ بعد میں پہنچتے ہیں۔ آمینہ کے لال کی زبان سے نکلنے والی دعا ابو ہریرہ کے گھر کے اندر پہلے پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ مکان کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ اندر سے بند تھا، دستک دی، ماں نے کافی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو بچے نے کہا امی اتنی تاخیر سے دروازہ کیوں کھولا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں غسل کر رہی تھی۔ امی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو ماں اپنے بچے سے کہنے لگی بیٹا جس پیغمبر کا تو غلام ہے اسی پیغمبر کی مجھے بھی باندی بنا دے، میں باندی ہونا چاہتی ہوں، اس پیغمبر کی خدمت کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنی والدہ کو لے کر نبوت کے قدموں میں پہنچا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ آ چکی ہے، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ محبوب نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آمینہ کے لال کے والضحیٰ والے چمکتے دمکتے روشن چہرے کی طرف دیکھ کے عرض کیا اللہ کے نبی میں گھر کی دہلیز پہ بعد میں پہنچا تھا، آپ کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی۔
تو میرے محبوب نے اس بوڑھی عورت کے بچے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے نوجوان کو ہدایت نصیب فرما دی۔ چنانچہ وہ پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی، پہلے میں آپ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن اب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں، آپ کا غلام عاشق بن چکا ہوں، آپ مجھے جہاد کے لیے قبول فرما لے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ نوجوان نبی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اس نوجوان کا نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کی شان، یہ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی گئی۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر کے واپس آئے، مدینہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو بچے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے، مرد حضرات بھی گھروں سے باہر نکل آئے۔ کسی نے اپنے والد سے ملاقات کرنی تھی، کسی نے بھائی سے ملاقات کرنی تھی۔ اب یہ بڑھیا عورت اپنے بچے کی ملاقات کے لیے اپنے گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ چنانچہ جب میں کتابوں کے اندر واقعات کو پڑھتا ہوں تو مجھے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت بشیر ایک چھوٹے بچے ہیں، صحابی ہے، جن کی والدہ دنیا سے جا چکی تھی، تو والد جہاد کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ جب یہ قافلہ جہاد کر کے واپس آیا تو بچہ اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور گزرنے والے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ اس بچے کی معصوم ننھی منی نگاہیں اپنے والد کو تلاش نہ کر سکی، حتیٰ کہ بچہ تیزی کے ساتھ پہاڑ سے نیچے اترا، نبوت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اس بچے نے آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھے اپنا والد نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے محبوب نے چہرے انور کو دائیں جانب کر لیا، بچہ دائیں طرف آیا اور یہی آ کے سوال کیا، اللہ کے نبی، مجھے اپنا والد نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے محبوب نے چہرے کو بائیں جانب کر لیا، بچہ بائیں طرف آ کے یہی سوال کرتا ہے۔ میرے محبوب نے جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بچہ پیغمبر کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، رو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، ماں پہلے دنیا سے جا چکی ہے، کیا والد بھی شہید ہو چکا ہے، یا زخمی ہو چکی ہے، یا دشمن کی قید میں جا چکی ہے؟ میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے تو بچہ رو کے کہنے لگا، اللہ کے نبی پلیز بتائیے ابو کہاں چلے گئے؟ تو میرے محبوب نے شفقت والا ہاتھ بچے کے سر پہ رکھ کے فرمایا، بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا، تیرا والد شہید ہو چکا ہے۔ بچے نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ کے نبی، پہلے ماں دنیا سے چلی گئی، اب تو والد کا سہارا بھی چھین لیا گیا، آج کے بعد کسے ابو کہہ کے پکاروں گا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں زاغل بصر والی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں آج کے بعد محمد تیرے والد بن جائیں؟ میرے محبوب بچوں کے والد بن جایا کرتے تھے، اور میرے محبوب جب بھی مدینہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے تو مائیں پوچھتی تھی، بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا تھا، امی اللہ کے نبی کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، محبوب کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے کسی علاقے کے اندر کوئی مفتی آتا ہے، ولی آتا ہے، عالم آتا ہے، کوئی خطیب آتے ہیں، جب والد ان کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو چھوٹا معصوم بچہ بھی کہہ دیتے، ابو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں بھی ان سے ملاقات کروں گا، میں بھی ان سے مصافحہ کروں گا۔ اگر دنیا کے اندر آج کے دور میں معصوم بچے کسی خطیب عالم کو لینے کے لیے چلے جائیں، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، حضرات صحابہ کرام کے بچے جب گھروں سے باہر نکلتے تھے تو اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے، امی ہم آمنہ کے لال سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب میرے محبوب کے پاس یہ بچے پہنچتے تھے تو آپ ان کو سواری کے اوپر سوار کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ کے قریب آئی اور عرض کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھ لینا۔ چند صحابہ اور گزرے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے تو اس بوڑھی خاتون نے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر میرا بیٹا مالک بن سنان کہاں پہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اماں تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی گزرے تھے تو آپ نے پوچھا تھا؟ ہاں بیٹا میں نے پوچھا تھا، تو نبی نے جواب یہ دیا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کیا جواب دوں، بچہ تو شہید ہو چکا ہے، بچے کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔
تو بوڑھی خاتون نے جلدی سے پوچھا ابو بکر کیا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جلدی سے میری زبان سے نکلا تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے میں نے زبان سے جملہ نکال تو دیا، میں جانتا بھی تھا کہ بچہ شہید ہو چکا ہے، لیکن میں نے آگے جا کر اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ میرا نام تو عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لیکن صدیق کا لقب تیرے محبوب نے دیا ہے۔ اللہ صدیق اسے کہتے ہیں جس نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اللہ اگر آج یہ بات سچ نہ ہوئی تو قیامت کے دن یہ جھوٹ جب تیرے نبی کے سامنے آئے گا تو میں تیرے پیغمبر کو چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ میں تو تیرے لاڈلے حبیب کا غلام ہوں، لاڈلے حبیب کا عاشق ہوں، اللہ آج اسے زندگی عطا کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ سے مانگ بھی رہا تھا، اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہا تھا، حتیٰ کہ مسجد نبی کے اندر پہنچے تو ابو بکر فرماتے میں مسجد کے اندر داخل نہ ہوا، بلکہ جہاں لوگ جوتے اتارتے تھے میں جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گیا اور پھر میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ میں کل تیرے نبی کو چہرہ کیا دکھاؤں گا؟ میرے اللہ کے فیصلے بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ ابو بکر رویا، اللہ نے عرشوں کے اوپر ابو بکر کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے اس نوجوان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، قبر سے نکالا، حتیٰ کہ یہ نوجوان مدینہ طیبہ کے اندر پہنچا، ماں سے ملاقات کی اور اللہ کے